Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's Friday today and there will be a gap of 2 days. Inshallah we will be studying after the Ashura on 31st of August now. Today you have to check test number 5. You will study at page 11 and 12, and then I'll give you test number 6. So let's get started. First we have to check test number 5. Number 1, boarded. Boarded दो माने होते हैं, सवार होना भी और रहाइश पजीर होना भी. बोर्डिंग हाउस इसी से है. तो यहाँ बोर्डेड का बीटा और स्टेड. प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट पेशीन गोई करना, पहले से बता देना, एंटिसिपेट करना, तो बीटा और फोरसीएबल. रेंच्ड, पाँव को मोच आ जाना. डेल्टा और स्प्रेंड. हेवन, महफूज जगह, शेल्टर. सेफ प्लेस, चार्ली. टिमिड, सहमा सहमा, डरा डरा, शर्मीला सा, तो अल्फा और शाई. 6, शिवलरी. डेल्टा और ब्रेवरी, बहादरी. 7, क्रेज़, शदीद ख्वाहिश को कहते हैं. बीटा और ऑब्सेशन. मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस ब्लॉक, मॉन्स्टर बला को कहते हैं, तो मॉन्स्ट्रस उससे एडजेक्टिव है. बलाओं जैसा यानी खौफनाक. आउटरेजियस, बीटा, आउटरेजियस. 9th, टेंगल्ड, आपस में फंसे हुए, गडमड हुए हुए, बीटा और इंटरट्वाइंड. इनकाउंटर्ड, मुलाकात होना, बीटा और कम अक्रास. कम अक्रास मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने अनकाउंटर्ड को थर्ड फॉर्म शुमार किया और कम की थर्ड भी कम होती है. अब आ जाएं, लेसन पढ़ें. खोलें किताब. लेसन नंबर 5 और पेज 11. हिम्मत करें, इंशाल्लाह पढ़ा जाएगा. वही मिस्टर चिप्स की यादें जारी हैं और पूरा नावल ही दरअसल उसकी रेमिनिसेंसेस और मेमोरीज पर मुश्तमिल है. व्हेन चिप्स ड्रीमिंग थ्रू द आवर्स एट मिसेस विकेट्स. ड्रीमिंग, ख्यालों में गुम, यहाँ एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स. जब मिसेस विकेट्स के यहाँ रिटायरमेंट के बाद चिप्स आग ताप रहा होता, पुरानी यादों में गुम होता और वहाँ की घड़ियाँ गुजार रहा होता. रिकलेक्टेड दोज डेज, चिप्स को जब वो दिन याद आते, पुराने दिन. रिकलेक्ट, रिकॉल, रिमेंबर. ही यूज्ड टू लुक डाउन एट हिज फीट, तो वह अपने पाँव की तरफ देखा करता. एंड वंडर, हैरान होता, सोचता, विच वन ऑफ इट वाज दैट हैड परफॉर्म्ड सो सिग्नल अ सर्विस. के पाँव में से वो कौन सा पाँव था जिसने ये नुमायाँ, हैरत अंगेज़, रिमार्केबल, सिग्नल रिमार्केबल खिदमत अंजाम दी थी. दायां पाँव था या बायां पाँव था. परफॉर्म, अंजाम देना, यानी ना पाँव फिसलता, ना ये गिरता, ना कैथरीन आती और ना शादी होती. तो चिप्स अपने पाँव की तरफ देखता कि पता नहीं कौन सा पाँव था. दैट द ट्रिवियल काज ऑफ सो मैनी मोमेंटस हैपनिंग्स. ट्रिवियल, मामूली, माइनर, पेटी. काज, मौजब, सबब. मोमेंटस, पेयर ऑफ वर्ड्स में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा. मोमेंट्री, लम्हाती. मोमेंटस, अहम, इम्पॉर्टेंट. हैपनिंग्स, वाक़यात, अक्रेंसेस. इतने अहम वाक़यात का इतना मामूली सा सबब. समझ गए होंगे आप कि मामूली सा सबब क्या, पाँव का फिसलना, और उसके नताइज बहुत ही
سگنیفیکنٹ ہوئے، شادی ہوئی، بچہ ہوا، اگرچہ وہ فوت ہو گئے تو اس سے یادیں وابستہ ہیں. تو اتنی اہم باتوں، اتنے اہم واقعات کا اتنا معمولی سا سبب واز دا ون تھنگ، یہ وہ ایک ایسی چیز تھی آف وچ ڈیٹیلز ایویڈڈ ہم. ایویڈ، ایلیوڈ، بچنا، اوائڈ، جس کی تفصیلات اس کے ذہن سے محو ہو رہی تھی. یعنی اس کو ایگزیکٹلی نہیں پتا تھا کہ رائٹ فٹ تھا یا لیفٹ فٹ تھا. یہ کہ اتنے اہم واقعات کا اتنا معمولی سا سبب، یہ ایک ایسا واقعہ تھا، ایسی بات تھی جس کی تفصیلات اس کی ذہن سے نکل جا رہی تھیں. بٹ ہی ری سا دا گلوریس ہمپ آف دا گیبل، اپنے تخیل کی آنکھوں سے. امیجنیشن بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دے رکھی ہے. آپ پاسٹ میں، فیوچر میں، کہیں بھی ود ان نینو سیکنڈ جھانک سکتے ہیں. تو ہی ری سا، وہ پھر سے دیکھ لیتا تھا دا گلوریس ہمپ، وہ شاندار چٹان. ہمپ کوہان نہیں ہوتی جیسے اونٹ کی، تو اس طرح سے وہ جو چوٹی ہے اس کو دیکھ لیتا تھا. آف دا گیبل، گریٹ گیبل نامی پہاڑی کی چوٹی اپنی تخیل کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتا تھا. ہی ہیڈ نیور وزٹڈ دا لیک ڈسٹرکٹ سنس، 1896 کے بعد سے اب تک دوبارہ کبھی وہ لیک ڈسٹرکٹ نہیں گیا تھا. اینڈ دا ماؤس گرے ڈیپتھس آف واسٹ واٹر انڈر دا اسکریز، اسکریز چٹانیں ہیں. یہ سارے حوالے جو ہیں یہ لیک ڈسٹرکٹ کے آ رہے ہیں. واسٹ واٹر بھی ایک جھیل ہے جو انگلستان کی سب سے گہری جھیل، تقریباً 3 میل لمبی اور 1/3 میل جو ہے وہ اس کی چوڑائی ہے، اور گہرائی تو کافی ہے. اس کے اوپر چٹانیں ہیں. تو اسکریز کے نیچے واسٹ واٹر جھیل کی ماؤس گرے، چوہے جیسے سرمئی رنگ کی گہرائیوں کو بھی وہ تخیل کی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتا تھا. وہیں مسز وکٹ کے ہاں بیٹھے بیٹھے سارا ماضی ریوائیو کر لیا کرتا تھا. ہی کوڈ ری اسمیل دا واشڈ ایئر آفٹر ہیوی رین. وہاں واسٹل ہیڈ میں، لیک ڈسٹرکٹ میں جب بارش ہوتی تو پودوں سے جو خوشبو آیا کرتی تھی، اب یہ 30 سال بعد، 25 سال بعد یہاں بیٹھے بیٹھے مسز وکٹ کے ہاں اس دھلی ہوئی ہوا کو بھی سونگھ سکتا تھا. تو بھاری بارش کے بعد آنے والی دھلی ہوئی ہوا کی خوشبو بھی وہ سونگھ لیا کرتا تھا. اینڈ ری فالو دا ریبن آف دا پاس اکراس ٹو اسٹائی ہیڈ. اسٹائی ہیڈ ایک اونچی چٹان ہے اور یہاں درہ بھی ہے، پاس درہ، جیسے آپ کا خیبر پاس، بولان پاس ہے، دونوں طرف پہاڑیاں ہوتی ہیں، درمیان میں سے جو راستہ جاتا ہے اس کو پاس کہتے ہیں. تو یہ ریبن کی طرح دور سے دکھائی دیتا ہے. تو یہ بھی لیک ڈسٹرکٹ میں ہے. اسٹائی ہیڈ پاس بھی کہلاتا ہے اس کا نام، جیسے خیبر پاس ہے تو اسٹائی ہیڈ پاس. تو وہ فیتا نما درے کی سڑک کو بھی وہ دیکھ لیا کرتا اور اس کے پیچھے پیچھے تخیل کی آنکھوں میں چل پاتا تھا، جو گزر کر اسٹائی ہیڈ کی پہاڑی تک، اونچی چٹان تک جاتا تھا. سو کلیئرلی اٹ لنگرڈ اسٹیٹ ایگزسٹڈ. اتنا واضح طور پر اس کی میموری میں یہ چیز موجود تھی. دیٹ ٹائم آف ڈیزی ہیپینس. ڈیزی بہت زیادہ ایکسٹیٹک، ایکسٹسی والی، وجدانی جیسی خوشی ہوتی ہے. تو انتہائی زیادہ خوشی کا وہ وقت، وجدانی خوشی کا وہ وقت، دوز ایوننگ سٹرالز، وہ شاموں کی چہل قدمیاں، بائی دا واٹر سائڈ، جھیل کے کنارے پر دونوں لورز مسٹر چپس اور کیتھرین بریجز
سیریں کر رہے ہوتے. ہر کول وائس اینڈ ہر گے لافٹر, اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی, چونکہ گرمیاں ہیں تو اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی آواز اور اس کی خوشی سے بھری ہوئی ہنسیاں, خوشی سے بھرے ہوئے کہے گے ہیپی. شی ہیڈ بین اے ویری ہیپی پرسن آلویز, وہ ہمیشہ ہی ایک بہت خوش باش شخصیت رہی تھی. دے ہیڈ بوتھ بین سو ایگر, دونوں ہی بڑے انتھوزیاسٹک, کین, شوقین, زیلس رہے تھے. ایگر شوق رکھتے تھے. پلاننگ اے فیوچر ٹوگیدر, دونوں مل کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے, انہوں نے کی تھی منصوبہ بندی. بٹ ہی ہیڈ بین رادر سیریس اباؤٹ اٹ, لیکن چپس اس معاملے میں قدرے سنجیدہ رہا تھا. ایون اے لٹل آڈ, مرعوب, خوف زدہ کہہ لیجئے, تھوڑا سا ڈر بھی رہا تھا کہ میری عمر 48 ایئرز ہے, سادہ سا بندہ ہوں, اتنا امیر بھی نہیں ہوں, تو کہیں اس لڑکی کو بعد میں مایوسی نہ ہو, یا میں اس کے ساتھ چل بھی پاؤں گا یا نہیں. تو وہ کچھ سنجیدہ تھا, بلکہ یوں کہ یہ کچھ خوف زدہ بھی تھا. اٹ وڈ بی آل رائٹ آف کورس ہر کمنگ ٹو بروک فیلڈ, بے شک بروک فیلڈ میں اس کا آنا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گا, بالکل ٹھیک رہے گا. ادر ہاؤس ماسٹرز ور میرڈ, دیگر ہاؤس ماسٹرز کی بھی شادیاں ہوئی تھیں, جو بھی ہاسٹلز کے مختلف ہاؤسز کے وارڈن تھے. اینڈ شی لائکڈ دا بوائز شی ٹولڈ ہم, اور کیتھرین نے اسے بتایا تھا تو اس کو لڑکے پسند ہیں, لڑکوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا, بہت ایزی لے گی. اینڈ وڈ انجوائے لیونگ امانگسٹ دیم, اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑکوں کے ساتھ رہنے میں اس کو مزہ آئے گا, لطف اٹھائے گی. اوہ چپس, آئی ایم سو گلیڈ یو آر واٹ یو آر. اور خوبصورت جملہ, وہی جو لورز ایک دوسرے کو کہا کرتے ہیں. کہتی ہے, اوہ چپس, میں بہت خوش ہوں کہ تم وہ کچھ ہو جو کچھ تم ہو. آئی واز افریڈ یو آر اے سولیسیٹر اور اے اسٹاک بروکر اور اے ڈینٹسٹ. میں تو سمجھی تھی, میں ڈری ہوئی تھی کہ تم کوئی وکیل ہوگے, سولیسیٹر لائر, اور اسٹاک بروکر شیئرز کا کاروبار کرنے والا, جیسے کراچی اسٹاک مارکیٹ میں نا حصص کا کاروبار کرنے والا شخص. امیر لوگ ہوتے ہیں, ود ان نو ٹائم امیر. میں تو سمجھی تھی تم کوئی وکیل ہوگے, کوئی شیئرز کا کاروبار کرنے والے بزنس مین ہوگے, اور ڈینٹسٹ یا دانتوں کے کوئی امیر ڈاکٹر ہوگے, اور اے مین ود اے بگ کاٹن بزنس ان مانچسٹر, یا ایک کاروباری شخص ہوگے جس کا مانچسٹر میں بہت بڑا کپڑے کا, کپاس کا کاروبار ہوگا. وین آئی فرسٹ میٹ یو, آئی مین, میرا مطلب ہے جب میں پہلے تم سے ملی تھی. اسکول ماسٹرنگ از سو ڈفرینٹ, سو امپورٹنٹ, ڈونٹ یو تھنک. اسکول ماسٹرنگ بالکل مختلف شے ہے, بہت اہم ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹو بی انفلوئنسنگ دوز, آپ ان پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, انفلوئنس افیکٹ, ہو آر گوئنگ ٹو گرو اپ, جنہوں نے بڑا ہونا ہوتا ہے, اینڈ میٹر ٹو دا ورلڈ, اور پھر دنیا کے لیے اہمیت کا حامل ہونا ہوتا ہے. یہ کیتھرین کی سوچ ہے. آگے سے چپس کہنے لگا, چپس سیڈ ہی ہیڈنٹ تھاٹ آف اٹ لائک دیٹ. چپس نے کہا کہ اس نے تو کبھی اس بارے میں ایسا نہیں سوچا. اور ایٹ لیسٹ ناٹ آفن, یا کم از کم اکثر نہیں سوچا. بس نوکری نہیں مل رہی تھی, میلبری میں ناکام ہوا, یہاں مل گئی, کر لی, اب مجھے نہیں پتا کہ میں آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں. ہی ڈیڈ ہز بیسٹ, ڈو ونز بیسٹ, اپنی پوری کوشش کرنا. وہ بڑی توجہ سے, بڑی محنت سے, جانفشانی سے پڑھاتا تھا. دیٹ واز آل اینی ون could do in any job. اور یہی کچھ ہے جو کوئی شخص بھی اپنی ملازمت میں کر سکتا ہے, کہ وہ اپنی پوری محنت کرے. یس آف کورس چپس,
I do love you for saying simple things like that. اور آگے سے کیتھرین نے کیا کہا کہ ہاں بے شک چپس، مجھے آپ سے محبت بھی اسی لیے ہوئی ہے کہ یہ جو سادہ باتیں تم کرتے ہو، تو انہی سادہ باتوں کی وجہ سے تو مجھے محبت ہوئی ہے. اینڈ ون مارننگ، اور ایک صبح آئی، another memory، چپس کی ایک اور یاد اس صبح سے متعلقہ، جیم کلیئر، موتی کی طرح صاف، ویوڈ، جیم موتی. when he turned to it، جب وہ اس کی طرف مڑا، he had for some reason been afflicted، tortured، troubled. afflict کا معنی اذیت پہنچانا ہوتا ہے، affliction مصیبت کو کہتے ہیں. with an acute desire، acute شارپ، تیز، کین، شدید. اس کے ذہن میں ایک شدید خواہش پیدا ہوئی، اور ایسی خواہش جو اس کو تکلیف دے رہی تھی، کہ جس کا اظہار نہ کرنے سے اس کو تکلیف ہو رہی تھی. to depreciate himself and all his attainments. depreciate، deprecate، belittle، چھوٹا کر کے پیش کرنا، خامیاں بتانا. یعنی یہاں وہ سوچتا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، میں دوسرے ایکسٹریم پہ جا کے اپنی تمام تر خامیاں اس کو بتا دوں، تاکہ یہ کسی ایلوژن میں نہ رہے، بعد میں اس کو ڈس ایلوژنمنٹ، مایوسی نہ ہو، پریشان نہ ہو. تو ہوا کیا تھا، یہ 30-32 سال پرانی بات، شادی سے پہلے کی، کہ اس کے ذہن میں عجیب و غریب جذبہ پیدا ہوا جو اس کو تنگ کر رہا تھا، کہ اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو اور اپنے تمام اچیومنٹس کو ڈیپریشیٹ کیا، اپنی خامیاں بیان کرنے لگ گیا. ہی ہیڈ ٹولڈ ہر، چپس نے کیتھرین کو بتایا تھا اس صبح، آف ہز اونلی میڈیوکر ڈگری، کہ میری بی اے کی جو ڈگری ہے، بیچلرز ڈگری ہے، وہ بھی میڈیوکر، درمیانے درجے کی، آرڈینری ہے. آف ہز اوکیجنل ڈیفیکلٹیز آف ڈسپلن، اور یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے ڈسپلن میں بھی کبھی کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، یعنی کہ بہت کامیاب ٹیچر نہیں ہوں. آف دا سرٹنٹی دیٹ ہی وڈ نیور گیٹ اے پروموشن، اور یہ بھی کیتھرین کو بتایا تھا کہ اس کو کبھی ترقی نہیں ملے گی. اینڈ آف ہز کمپلیٹ ان ایلیجیبلٹی ٹو میری اے ینگ اینڈ ایمبیشیس گرل، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں مکمل طور پر نااہل ہوں، ان ایلیجیبل ہوں کسی نوجوان اور ترقی کی خواہش مند لڑکی سے شادی کرنے کے. یعنی ایسی لڑکی کو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیے جو کوئی شدید خواہشات رکھتی ہو، اوپر بلندیوں پہ جانا چاہتی ہو. میں تو جو ہوں وہی ہوں. تو اس نے اپنی تمام تر خامیاں بیان کر دی تھی. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف اٹ آل، اور جب یہ تمام تر خامیاں بیان کر چکا، اس سب کچھ کے اختتام پر، شی ہیڈ لافڈ ان آنسر، کیتھرین نے محض جواباً کہا لگا دیا تھا. اس کی اب کیتھرین کا مزید تھوڑا سا تعارف آ رہا ہے. شی ہیڈ نو پیرنٹس، اس کے والدین نہ تھے. اینڈ واز میرڈ فرام دا ہاؤس آف این آنٹ ان ایلنگ. ایلنگ لندن کا ایک ٹاؤن ہے، جیسے آپ کا ماڈل ٹاؤن، سیٹلر ٹاؤن، جناح ٹاؤن ہو. تو اس کے والدین تھے نہیں، اس لیے اس کی شادی اگست کے اینڈ پر ہی، انہی دنوں سمجھیں، ایلنگ سے خالہ کے ہاں سے ہوئی. آن دا نائٹ بیفور دا ویڈنگ، شادی سے پہلی رات، وین چپس لیفٹ دا ہاؤس، جب چپس ان کے گھر سے نکلا، ٹو ریٹرن ٹو ہز ہوٹل، اپنے ہوٹل آنے کے لیے، یعنی وہ اپنی خالہ کے ہاں ایلنگ میں ٹھہری ہوئی تھی کیتھرین، اور چپس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، روزانہ ملتے تھے. اور اب جب شام کو مل کر آنے لگا، شی سیڈ، کیتھرین بولی، ود موک گریویٹی، موک مذاق اڑانا، جوکنگلی، گریویٹی سنجیدگی، یعنی مزاحیہ سنجیدگی کے ساتھ، نیم مزاحیہ نیم سنجیدہ. تو اس کیفیت میں بولی،
दिस इज़ एन ओकेजन यू नो, पता है ये एक ख़ास मौका है। दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आर्स, हमारी ये आखिरी अलविदा। आखिरी अलविदा क्यों? कि शादी से पहले जो मुलाकातें होती हैं उनमें आखिरी अलविदा, बाद में तो हमने इकट्ठे हो जाना है। आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू, आज मुझे यूं लग रहा है कि जैसे मैं पहली टर्म पहली क्लास का कोई नया लड़का हूँ जो आपके साथ अपनी टर्म शुरू कर रहा हो, पढ़ाई शुरू कर रहा हो। नॉट स्केयर्ड माइंड यू, ख्याल रखना डरी हुई नहीं हूँ मैं, स्केयर्ड खौफज़दा, बट जस्ट फॉर वंस इन अ थारोली रिस्पेक्टफुल मूड, बल्कि यकदम मुकम्मल तौर पर मुअद्दबाना मूड में हूँ, आपका एहतराम करने को जी चाह रहा है। शैल आई कॉल यू सर, क्या मैं आपको सर कह के पुकारूं? और वुड मिस्टर चिप्स बी द राइट थिंग, या मिस्टर चिप्स ही ठीक रहेगा? मिस्टर चिप्स आई थिंक, मेरा ख्याल है मिस्टर चिप्स ही ठीक है। गुड बाई देन, खुदा हाफिज़। फिर गुड बाई मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स खुदा हाफिज़। अ हैंडसम, 2 पहियों वाली बग्गी है ये, कैरेज ड्रान बाई 2 हॉर्सेस, क्लॉपिंग इन द रोडवे, ये भी याद आ रहा है चिप्स को। रात का वक्त तन्हाई में जब घोड़ों के हूफ्स पथरीली सड़क पर पड़ते हैं तो वो जो आवाज़ें आती हैं उनको क्लॉपिंग कहा गया। तो एक बग्गी के चलने की आवाज़ सड़क पर, ग्रीन पेल गैस लैंप्स और सब्ज़ पीले गैस के जलते हुए लैंप्स, ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, फ्लिकरिंग टिमटिमा रही थी, ग्लोइंग शाइनिंग ऑन अ वेट पेवमेंट, गीले पैदल चलने वाले रास्ते पर। पेवमेंट जिसको हम फुटपाथ कह लेते हैं, दरअसल पेवमेंट है, जिस पर चिप्स चलकर अपने होटल आ रहा है। तो वहाँ वो स्ट्रीट लाइट्स पड़ रही हैं। न्यूज़ बॉयज़, शाम को अखबार बेचने वाला लड़का, शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका के बारे में कोई ताज़ा खबर चिल्ला कर बता रहा था। शर्लॉक होम्स इन द बेकर स्ट्रीट, उन दिनों स्टूडेंट्स ये हैरी पॉटर की तरह शर्लॉक होम्स एक मशहूर किरदार है जासूसी नावलों का, और इसके जो राइटर हैं वो आर्थर ARTHUR, कोनॉन CONN, डॉयल DOYLE, ये हैं। तो ये बहुत मशहूर डिटेक्टिव कैरेक्टर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसकी घड़ी देखकर, छड़ी देखकर ही उसके किरदार के बारे में बता सकता था। तो शर्लॉक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, ये वो अखबार वाला बच्चा चिल्लाकर पुकारा, गुड बाय मिस्टर चिप्स, खुदा हाफिज़ मिस्टर चिप्स। ये सारी यादें भी चिप्स के जहन में आ रही थी। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मंडे वाले रोज़ फिर आप मुहर्रम के जो 2 दिन हैं इनमें इबादत करें, इनका एहतराम करें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।